السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج آپ لوگوں کو سورہ نساء کے 11ویں رکوع میں خوش آمدید، جس کی تفسیر اور ترجمہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ دیر بعد اب سمجھیں گے، اور اس میں بھی تقریباً 10 آیات 77 to 87 ہیں، اور یہ بہت ایک طریقے سے اتفاقاً اور بہت منطقی بات ہے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے کافی تعجب ہوگا کہ الحمدللہ سے آج جس رکوع مبارکہ کا ہم لوگ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو اصل خطاب ہے منافقین کے ضمن میں وہ ہے ہجرت مدینہ، یعنی ایک آلٹرنیٹ بیس کہ مکے میں ان مسلمانوں کو تکالیف ہو رہی ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، لہٰذا ایک آلٹرنیٹ بیس، سلیکشن آف این آلٹرنیٹ بیس جہاں سے اقدام ہو سکے وہ تھی ریاست مدینہ۔ اب الحمدللہ آج بھی ہم لوگوں کا یہاں پہ 14 اگست منایا جا رہا ہے، جشن آزادی کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم لوگ بھی اس ملک پاکستان کی قدر سوچیں سمجھیں جو ہمارے بزرگان دین نے کری، اسی طریقے سے کافی سیاسی لیڈرز نے کری، جن میں سب سے ٹاپ پہ علامہ اقبال ہیں، اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، لیاقت علی خان ہیں، ان کا بھی جو اصل موٹیو تھا ملک پاکستان بنانے کا وہ صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پہ امن سلامتی رہے گی انشاءاللہ العزیز، اور یہ امن سلامتی تبھی رہ سکتی ہے جب یہاں پہ لا الہ الا اللہ ایک دم بلند ہو جائے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آپ لوگ پڑھیں گے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑا کرنے کا حق ہے۔ معلوم ہو کہ تمہاری عدالت میں بھی اللہ بڑا ہے، معلوم ہو تمہارے گھریلو نظام میں بھی اللہ بڑا ہے، معلوم ہو کہ اللہ جوڈیشری میں بھی بڑا ہے، اور معلوم ہو کہ اللہ پارلیمنٹ اور سوشو اکنامک ویلیوز آف اسلام میں بھی بڑا ہے، تب اللہ بڑا ہوگا۔ صرف اس کو لکھ دینے سے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، یہ لکھ دینے سے نہیں ہوگا معاملہ حل۔ چنانچہ یہ بہت اتفاق اور تعجب کی بات ہے کہ آج جشن آزادی پہ بھی وہی رکوع ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا، جس میں ہجرت کر کے بتایا گیا ہے پورا کا پورا سفر۔ تو یہ بہت تعجب، اور میں بھی اس کو پڑھتے ہوئے کافی حیران ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں نے ایسی کوئی پلاننگ تو کری نہیں، لیکن یہ بھی چیز زیر بحث آ گئی اچانک۔ تو اس میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کی کچھ سملیرٹیز مدینے اور وہاں کی ہجرت اور مکے سے جو راہ ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عظیم الشان صحابی مدینے کی طرف تشریف لائے، وہ کیا مرحلہ تھا، وہ کیا دور محمدی کی عظیم الشان کوشش تھی کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے اقدام ہوا ہے۔
تو چنانچہ 2 منٹ ہمارے پاس ابتدائی ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 77، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم۔ تو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، کفوا ایدیکم، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ یہ حکم تھا بیسیکلی مکہ میں۔ حضور اور اہل ایمان کو 12 برس تو ہو گئے ہیں اب مکے میں عظیم اور ظاہر آپ کبھی کسی شخص کو دعوت دیں، نصیحت تو ہر ایک کو اچھی نہیں لگتی۔ اب جب نصیحت اچھی نہیں لگتی تو سب سے پہلے وربل پرزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے، انسان جو ہے کچھ الفاظوں سے قائل کرنا چاہتا ہے، پھر کچھ مانوی ربط قائم کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ ٹارچر پہ اور پھر جو فزیکل پرزیکیوشن ہوتی ہے اس پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ جو لفظ یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے 77 آیت پہ، کفوا ایدیکم، کہ کیا تم لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا جن کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھو۔ یہ وہ 12 برس انتہائی مشکل گزرے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خود اپنی ذات پر اور تمام صحابیوں کی ذات پر، اور اسی کی وجہ سے ہجرت پر ان کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ ایک طرف ان کو ستایا جا رہا ہے، وربل پرزیکیوشن شروع ہو رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مشکلیں ڈھائی جا رہی ہیں، ان کے لیے سفر جو ہے تنگ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں بیٹھ کے سارے کے سارے اہل ایمان اور صحابی حضور سے اجازت بھی طلب کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے بھائیوں بہنوں پر یہ مشرکین مکہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ دیکھیں ان سمیہ کو، ان یاسر کو، ان عمار کو کتنا ظلم ڈھا رہا ہے یہ ابو جہل، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس ابو جہل کو ہم مزہ چکاتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ حضرت بلال کو یہاں کوڑے پڑ رہے ہیں، ہر کوڑے پہ ان کا جو جملہ نکل رہا ہے وہ احد احد کہ اللہ ایک ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ دور تھا بیسیکلی پیسیو ریسسٹنس کا، پیسیو ریزسٹنس، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مبارکہ گزر رہی تھی۔ یہ آپ کو کھل کر سمجھ آئے گا مکی قرآن میں، جس میں ابتدائی دور میں وربلی ستایا گیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو نشانیاں وغیرہ لے کر آئیے، آپ شاعر ہیں، شاعر ہیں، مسحور ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سارے کے سارے القاب سے وہ نوازتے تھے۔ لیکن پھر جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اب اسلام تو پھیل رہا ہے، ان کی تو ایک طاقت بن رہی ہے، ان کی تو ایک جماعت اور قوت بن رہی ہے، پھر یہ وربل پرزیکیوشن فزیکل پرزیکیوشن میں کنورٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ بہرحال وہ بھی ہجرت کوئی اسکیپ پلان تو تھا نہیں، وہ ایک آلٹرنیٹ بیس کو سلیکٹ کرنا تھا جہاں سے مسلمان جمع ہو کر سارے کے سارے اقدام کر سکیں آرام سے۔ اسی بنا پہ ملک پاکستان بنا ہے، اور میں حیرت میں آتا ہوں کہ یہی رکوع دیکھیں ہم لوگ کی نشست میں بھی اتفاقاً یہ بات سامنے آ گئی کہ اصل ملک پاکستان بننے کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ اسلام کا نظام قائم ہو، جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے تکلیفیں جھیلیں، کتنی ہزار کروڑ عورتوں کا یہاں پہ اور مردوں کا یہاں پر خون جو ہے اس ملک پاکستان کی سر ہو گیا، ختم ہو گیا، شہید کتنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں دوستوں، ایک ریولوشن چاہتے ہیں، تو اس کے بھی یہی طریقے ہوں گے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک دور پیسیو ریزسٹنس کا، ظاہر بات ہے آپ جب حق بولیں گے تو کوئی آپ کو دعوت تو دے گا نہیں، کوئی آپ کو پھول تو پہنائے گا نہیں، آپ کی ویلکمنگ تو ہوگی نہیں، آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، اور جب آپ کی جماعت بن جائے گی تو اس دور کو آپ کنورٹ کر دیجئے ایکٹیو ریزسٹنس میں، اور اسی میں جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے حاصل ہے۔ اور اسی دور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعوت جن مرحلوں سے گزر رہی تھی اس دوران قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو بیسک یہ سپورٹ ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی، جن سے آپ لوگ کی ایک جماعت اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں، میرے خیال سے آلریڈی کافی وقت ہو گیا ہے، تو آپ لوگ 20 سے 25 منٹ مجھے دیجیے گا، انشاءاللہ یہ رکوع مبارکہ بھی اپنے اختتام پہ ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑا چھوٹا ہی رکوع ہے لیکن معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا جن کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو، روکے رکھو، کفوا ایدیکم، ہاتھ روکو،
یہ حکم آپ نے نوٹ کیا ہوگا مدنی قرآن میں آیا ہے. سورہ نساء کیا ہے؟ مدنی ہے، مکی میں تو نہیں آیا یہ. معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے خود حضور کا ہی تھا، جس کو اللہ نے اون کیا ہے وہی خفی کے ذریعے. یعنی جس حکم پر اللہ کی طرف سے کوئی روک نہ ہو تو وہ بھی گویا کہ ایک ایکسیپٹیبل حکم ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہی خفی کے ذریعے سے حضور کو آگاہی دے دی ہو کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ایک وقت آئے گا ہم تمہارے ہاتھ کھول دیں گے. نالہ بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا ہم تمہارے ہاتھ کھول دیں گے. پھر یہ جو تمہیں وربلی اور فزیکلی پرزیکیوشن چل رہی ہے ابو جہل اور ابو لہب سے، ان سب سے ایک وقت آئے گا ہم لوگ تمہارے ہاتھ کھول دیں گے، پھر ان کو پکڑ کے مشرکین مکہ کو مارنا. اور یہی ہوا جنگ بدر میں. سارے کے سارے صحابیوں نے کوشش کری کہ بڑے بڑے سردار کو ماریں، لیکن یہ رتبہ کس کو ملا؟ جس کو سب سے زیادہ وربلی اور فزیکلی ٹارچر دیا گیا، حضرت بلال کو. بلال نے بیٹھ کے ان بڑے بڑے مشرکین مکہ کو واصل جہنم کرا ہے مار کر. تو یہ جنگ بدر میں یہ واقعہ ہو گیا، پھر اللہ نے ہاتھ کھول دیا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ابھی ذرا روکو اپنے ہاتھوں کو، ابھی یہ بہت تھوڑی سی بات ہے. ابھی یہ جو مشرکین عرب تمہارے ساتھ ظلم اور ستم ڈھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا ہم لوگ تمہارے ہاتھ کھول دیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ساتھ ساتھ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یعنی اصل چیز یہی ہے. نماز میں بھی ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید. تو یہ جو پورا ایک ریولوشنری پروسیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرزمین مکہ میں اپنے جوش و خروش کے ساتھ عروج پکڑ رہا تھا، پیک پکڑ رہا تھا، اس میں حاصل کیا تھی؟ مدد. سب سے بڑی مدد تھی قرآن مجید. یہ قرآن سارے کے سارے صحابیوں کو اور خود حضور کے بھی دل کو ثابت قدم رکھنے میں ایک دم مضبوط ذرائع سامنے آیا، مضبوط ایک ذریعہ ثابت ہوا. وقیم الصلاۃ، اور اپنے قدم جمانے کے لیے نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور ظاہر بات ہے جب قدم جمیں گے تو قدم اکھڑتے بھی ہیں لوگوں کے. اور قدم اکھڑتے کس سے ہیں؟ ہوس سے، مال کی محبت سے، اہل و عیال کی محبت سے، جنگ میں نہ نکلنے سے. وہ تو ہم لوگ پچھلے نشست میں پڑھ چکے. تو ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ مال کی محبت کا علاج کیا ہوگا؟ مال خرچ کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ہوا کیا کہ اس میں بعض آدمی ایسے لوگوں سے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے. اب یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یعنی اس وقت تو جہاد کا جذبہ تھا مسلمانوں پر، ابھی تو تمہیں بڑے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو رہا تھا لیکن جب جنگ فرض کر دی گئی، اب یہاں روئے سخن کن کی طرف ہے؟ ظاہر بات ہے منافقین کی طرف سے، کہ جن کے دلوں میں کم ہمت ہی تھی، نفاق تھا. گویا مدینے کے منافقوں کی طرف اشارہ ہو رہے ہیں یہاں، کہ ابھی تو تمہارے دل میں بہت ہمدردی تھی ان جو بھی یہ تمہارے مکے میں ستائے ہوئے حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ ہیں، ان کے لیے بہت محبت تھی. لیکن جب اللہ نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ فرض کر دیا، یخشون الناس، تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، کخشیۃ اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، بلکہ او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہو. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے یوں کہا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ اور جدال اور یہ قتل و غارت یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. لما كتبت علينا القتال، آپ نے کیوں ہم پر یہ جہاد فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ اس کو ہمارے لیے تھوڑی مدت مہلت تک ڈھیل دے دے، ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت عطا فرما دے اور اس جہاد کے معاملے کو ابھی ذرا دفع دور کر دے، اگنور کر دے. کیوں تو نے اتنی جلدی فرض کر دیا؟ اب یہ بات ہے، ظاہر بات ہے جب حق کی دعوت پھیلتی ہے اور ایک جب جماعت وجود میں آ جاتی ہے، جیسا کہ حضور اور صحابیوں کی آ گئی وجود میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا صرف یہی ہے کہ جب باطل کا ٹکراؤ حق سے ہوتا ہے تو سر کچھ کچلنے پڑتے ہیں میدان میں آ کے، ورنہ نہیں آتا انقلاب. آپ خود سوچیں گھر بیٹھے بیٹھے انقلاب کیسے آئے گا؟ آپ درس قرآن بیٹھ کے ہر روز پڑھتے رہیں، اس سے تو صرف آپ کو ہی فائدہ ہے نا، دوسروں کو اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ساتھ ساتھ ایک جماعت بنانی ہے اور اس طریقے سے یہ جو باطل نظام ہمارے ملک پہ چھایا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی تن من دھن کی بازی لگانی ہے. یہ سوچ کے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا.
لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ سر کچلنے ہوتے ہیں، کچھ باطل سے ٹکر لینی ہوتی ہے، حق جو ہے سیدھا سیدھا آئے گا نہیں اور باطل جو ہے اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں، یہ ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے جس سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے۔ تو لولا اخرتنا الی اجل قریب، لیکن ان منافق مدینہ اور مکوں کا کیا حال تھا؟ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ الٹا اللہ سے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے کیوں فرض کر دیا یہ جہاد، ہم کو تھوڑی اور مدت ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے دنیا کا تو تھوڑا سا ہی چند روزوں تک کا مال اور متاع ہے، یعنی تھوڑے دنوں کی یہ عیاشی ہے، عشرت ہے، جاؤ گے کہاں، ہمارے پاس ہی آ جاؤ گے۔ اب جنگ میں اگر تم نہیں نکل رہے ہو، قتال فی سبیل اللہ میں نہیں نکل رہے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے تمہیں اپنی جانیں پیاری ہیں، اپنا دنیاوی ساز و سامان پیارا ہے، تو قل متاع الدنیا قلیل، ہے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت چند روز کی ہے، اس کی عیاشی جو ہے وہ بھی نقد، اس کی عیش و عشرت اور اس کی جو ایک زینت ہے اور زیبائش ہے وہ بھی نقد، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، لیکن آخرت بہت بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو کہ جن کے دل میں لمن اتقی، جو کہ ڈرے اس روز قیامت میں اللہ کے آگے، اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزاں و ترسا رہیں، ٹانگیں کپ کپاتی رہیں، ان لوگوں کے لیے ہے نا آخرت۔ والآخرۃ خیر، بہتر بھی ہے، لمن اتقی، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی کی روش رکھیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی، یعنی ظاہر بات ہے جتنی تمہاری محنت ہوگی، مشقت ہوگی، تمہارا جتنا جذبہ ہوگا، ایثار ہوگا، قربانی ہوگی، اس لحاظ سے تمہیں پورا پورا اجر و ثواب ملے گا جس کے تم مستحق ہو۔ اب اگلی جو آیت آ رہی، قتال فی سبیل اللہ سے جی چرانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ موت کا خوف۔ اب اس کو ایڈریس کر کے دیکھیں، کھولا گیا اینما تکونوا یدرککم، تم کہیں بھی چلے جاؤ، کسی خطے میں بھی جا کے چھپ جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، رشیا چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، اسی طریقے سے دبئی چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، انڈیا، کہیں پہ بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، اے انسانوں تم لوگ کہیں بھی چلے جاؤ وہاں تم کو موت آ دھمکے گی، یعنی موت کا تو ایک وقت معین ہے۔ تم کہیں فورٹیفائڈ قلعے میں بھی اگر تم بیٹھے ہوگے، جس طرح اگلی آیت میں آ گیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم کسی بہت مضبوط قلعوں میں ہی مقیم ہو، وہاں پہ رہ رہے ہو، پھر بھی تو موت آ جائے گی۔ یعنی موت کا تو ہر وقت ایک طے ہے، میرا بھی موت کا وقت ہے، آپ لوگ کی بھی موت کا وقت ہے، ہر انسان کی موت کا وقت ہے، لیکن موت کا وقت جب طے ہے تو انسان اس سے گھبرائے کیوں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں دا ڈیتھ از یور ریئل بیسٹ گارڈ، آپ کی جو اصل محافظ ہے دوستوں وہ خود آپ کی اپنی موت ہے، انسان کی جو اپنی محافظ ہے وہ خود اس کی اپنی موت ہے، جب تک وقت آئے گا نہیں آئے گی نہیں موت۔ یہ موت تو بہت بڑی ایک ایسٹ ہے، یہ موت تو ایک طریقے سے ملاقات ہے آپ کے رب کے لیے، آپ کے رب سے ایک ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے موت، جس طرح حضرت حسین کو شمر نے بولا کہ ہم تم سب کے سر قلم کر دیں گے، تو حضرت حسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میدان کربلا میں، اب الموت تخوفی، کیا تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو میرے پروردگار سے ایک ملاقات کا ذریعہ ہے، ہمیں تم موت سے ڈرا رہے ہو؟ تو دوستوں یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر ہو، ایک لرزاں و ترساں کی کیفیت رہے، جو کہ صبر اور شکر کے درمیان زندگی گزارے ہیں، جو اپنی انرجیز کی ریزیڈول رمق کو بھی اللہ کی راہ میں لگا کر، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا یہ بولنے پہ کہہ سکیں، مجبور ہو سکیں، تب سمجھ آتی ہے بات، لیکن جو یہ حق ادا ہی نہ کر سکیں، جو کہ اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہی نہ ہو، جس طرح ہم لوگ سورہ یونس میں پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہی نہیں ہوتے ہم بھی ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں دنیا میں، یہ ابھی آگے آئے گا مضمون۔ تو یہاں دیکھیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے انسانوں تم لوگ کہیں بھی چلے جاؤ موت تو آ دھمکے گی، ڈیتھ از یور ریئل بیسٹ گارڈ، جب تک آپ کا وقت نہیں ہوگا اس سے پہلے آئے گی نہیں، اور آج انسان موت سے ہی بھاگ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان موت کے بعد کی فکر نہیں کرتا، لیکن موت سے پہلے جو دنیا ہے جو کہ جا رہی ہے اس میں انسان گھوم رہا ہے، اس میں انسان عیاشی کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے اپنے دنیاوی معاملات میں، صرف ناچنے کھیلنے کے لیے تو اللہ نے ہم لوگ کو نہیں بنایا نا، سوچا کریں کبھی،
ہمارا تو ایک بہت بڑا مشن ہے، ہم لوگ کو مسجود ملائکہ بنایا گیا ہے، انسانوں کی حیثیت جس کے اوپر 3 4 قسمیں کھائیں لگاتار، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بہت بہترین اونچی اٹھان پہ پیدا کیا ہے، اونچی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے کنتم خیر امہ، تم کو تو بہترین امت بنایا ہم نے، امت مسلمہ کا ٹائٹل تمہیں عطا کرا ہے۔ تو ذرا سوچو، ہوش کے ناخن لو، تمہیں کس فرض منصبی پہ پیدا کیا ہے اور تم لوگ کیا وقت میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو، کن حصولیات کے ذرائع کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری کیا پرائیورٹیز ہیں، ان کو سوچو، کیونکہ موت تو کہیں پہ بھی تم ہوگے آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، حتیٰ کہ تم لوگ مضبوط ایک فورٹیفائڈ قلعوں کے اندر محفوظ ہوگے پھر بھی آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اب دیکھیں ایک اور منافقین کا ایک یہاں پہ طرز عمل آپ لوگ کو نظر آئے گا، ایک اور حرکت نظر آئے گی کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خیر مل جاتی، جیسے مسلمان نکلے ہیں مار کے بدر میں، غزوہ بدر میں، وہاں ان کو جو ہے اللہ نے فتح دے دی، تو ایسی فتح اگر مل جائے یا حضور کی کوئی تعلیم کے اور ترغیب کے کچھ اچھے نتیجے برآمد ہو جائیں، تو کیا کرتے تھے، وہ اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر کوئی تکلیف، اگر کوئی آسانی آ جاتی تھی تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مسلمانوں کو دیکھو اتنا بڑا فضل مل گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اگر کوئی برائی آ جاتی، جیسے مال غنیمت چھن گیا ان سے، یا پھر کسی جنگ میں عارضی طور پہ شکست ہو گئی، لاس ہو گئی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ حضور کی طرف سے آئی ہے، معاذ اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں یہاں پہ ان کے کردار کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے منافقین کا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 80 سے 90 آیات منافقین سے، ہپوکریٹس، جو کہ آستین کے چھپے ہوئے سانپ ہیں، کیونکہ ان کی دشمنیاں تو ظاہر باتیں چھپی ہوئی تھی نا، حضور اور صحابیوں کو نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے کیونکہ یہ لوگ تو آستین کے سانپ تھے، یہ پیچھے رہ کر ڈستے تھے، حالانکہ منافقین مدینہ کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے، جو کہ شرک کرتے تھے، کفار تھے، ان کی تو دشمنی کھلی طور پہ ظاہر تھی، اوریاں تھی۔ تو یہاں ان منافقین مدینہ کا واقعہ آ رہا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، تو اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، مار کے غزوہ بدر میں تم کو فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، یقولوا هَذِهِ من عند اللہ، تو یہ کہتے کیا ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، نو ڈاؤٹ اللہ ہی کی طرف سے سارا خیر آتا ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تم مسلمانوں پر کوئی بری حالت پیش آ جاتی ہے، یعنی کسی مارکے میں غزوہ احد میں شکست ہو گئی، یقولوا هَذِهِ من عندک، تو وہ کہتے ہیں یہ اے نبی آپ کی وجہ سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل کل من عند اللہ، تو اے نبی آپ ان سے ڈنکے کی چوٹ پہ فرمائیے، کھلے علی اعلان فرمائیے، کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، یعنی خیر ہو، بھلائی ہو، تکلیف ہو، شر ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، راحتیں ہوں، تکالیف ہوں، سب کا سب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک بات بھی سمجھنے کو یہ آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ ان منافقین مدینہ کا تو معلوم ہوتا ہے ایک دم کم ہمتی ان کے وجود میں سراپا کر گئی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسانوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسانوں تم کو جو خوشحالی پیش آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن صحیح طریقہ انسان کے لیے کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، بندہ مومن کے لیے کیا ہے، کہ اگر ہمیں خیر ملے تو ہم بولیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شان غفاری ہے، اللہ کی شان ستاری ہے کہ اس نے اتنے بڑے فضل سے ہم کو نواز دیا، اور یہ فضل صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، آپ کے اپنے وجود میں اگر آپ لوگ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کا فضل ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح آپ لوگ کو نظر آئے گا، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ناک دی ہیں، اسی طریقے سے زبان دی ہے جس سے بول رہے ہو، قوت گویائی دی ہے، ایک نفس دی ہے تم کو، ایک روح دی ہے، روح ربانی دی ہے، پھر اتنے ایبڈومینل وسراز ہیں، چیسٹ کے وسراز ہیں، اس کے علاوہ ایک پورا سمپیتھیٹک پیرا سمپیتھیٹک سسٹم۔ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اگر میں کسی چیز کے لیے روکتا ہوں تو تمہاری جان کے لیے روکتا ہوں نا، تمہاری آزادی خیال کے لیے نہیں روکتا۔ تم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے سے محفوظ رکھ دو گے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ آیت آپ لوگ پڑھیں گے اسی سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر کی روش اختیار کرو، تو ہمیں شوق تھوڑی ہے تم کو جہنم میں ڈالنے کا۔
تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی انسان کو آتی ہے، اگرچہ برائی بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے انسان کو، لیکن یہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو میرا اور آپ کا تقاضا کیا ہوا؟ میرا اور آپ کا تقاضا یہ ہے کہ خیر ملے تو اللہ کا فضل، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ملے، کوئی بات اچھی نہیں لگے، دھوکہ مل جائے، پیسوں میں لاس ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، کچھ بھی، سمجھے کہ اس میں میری ہی کوئی کوتاہی تھی یا میری ہی غلطی تھی۔ حالانکہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بندہ مومن کا جو صحیح روش ہے اور صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ملے تو بندہ مومن پھر یہ بولے کہ میری کوئی کوتاہی تھی، غلطی تھی، یا تو مجھے اللہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤں، سیدھی راہ کی طرف گامزن ہو جاؤں، یہ ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور اے انسانوں جو کوئی بدحالی تمہیں پیش آتی ہے، جو کوئی افسوس تم کو ہوتا ہے، جو کوئی نقصان تم کو پیش آتا ہے، فمن نفسک، وہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ فمن نفسک، وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ہر انسان دیکھیں کتنے گناہ کرتا ہے، اور وہ رب ہمارا ہر دن ہمیں رزق کھلا رہے، پلا رہے، سلا رہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ خالق ہے، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایک وبال جان بنے گا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے انسانوں جو خوشحالی تمہیں پیش آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو بدحالی تمہیں پیش آئے، برائی پیش آئے، وہ تمہارے اپنے نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے دوستوں، ڈرتے رہنا چاہیے ہر دن۔ جو ایک معمول میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کو بھی سمجھاتا ہوں، کہ روز رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ تنہائی میں اللہ کو دیا کریں، صرف 5 منٹ، اور سوچا کریں کہ ہم نے دن میں کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنی زنا کی باتیں کری ہیں، کتنا لوگوں کو دھوکے داری والے باتیں کری ہیں، کتنی غیبت کی باتیں کری ہیں، اسی طریقے سے کتنی نمازیں قضا کری ہیں، قرآن کو جتنا حق دینا تھا نہیں دے سکے، والدین کی کیا نافرمانی کری ہے، اپنی نفس کے خلاف کتنی جہاد کی کوشش کری ہے، یا نفس کے آگے کتنے گھٹنے ٹیکے ہیں، یہ ساری چیزیں سوچا کریں۔ روز رات 5 منٹ سونے سے پہلے یہ سوچا کریں، اس سے آپ کے اندر ایک ہم آہنگی اور شعور ڈیولپ ہوگا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رسول بنا کر، تمام لوگوں کے لیے پیغمبر آخری الزماں بنا کر بھیجا ہے۔ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہو جائے گا اللہ گواہ کے طور پر، یعنی جو انسان حرکتیں کرتا ہے اس پہ انڈائریکٹلی اللہ خود گواہ ہے۔ اس نے تو بیٹھ کے یہاں پہ اللہ نے ہمارے کرامن کاتبین لگائے ہوئے ہیں جو کہ ہر قول ہمارا لکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ قاف میں آئے گا کہ انسان ایک لفظ بھی نہیں بولتا لیکن اس کو لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر کتنے شہوت کے تقاضے اٹھ رہے ہیں، جنسی تقاضے اٹھ رہے ہیں، اسی طریقے سے کتنے نفس کے خلاف جد و جہد ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو جذبات انسان کے اندر اٹھتے ہیں یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہو جائے گا اللہ ایز اے گواہ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کری اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کری۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس شخص نے روگردانی کری، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی آپ کو ان کا کوئی نگراں بنا کر یا حفیظ بنا کر ہم نے نہیں بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو کوئی اتھارٹی دے کے ان پر نہیں بھیجا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں چلے ہیں تو اے محمد آپ کے ہوتے ہوئے کس طرح یہ امت محمدی دوزخ کے گڑھے تک پہنچ گئی، نہیں، آپ کا کام ہے بشیر اور نذیر۔ من یطیع الرسول، جس شخص نے رسول کی اطاعت کر دی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ یہ ہے معاملہ انسانوں کا۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو سارا معاملہ آ رہا ہے یہ اجتماعی صورت میں ہو رہا ہے، انڈیویجول بیسس پہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ گویا کہ اللہ کی اطاعت۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رسول جنگ میں ہیں تو کیا ہیں؟ کمانڈر ان چیف ہے نا، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں نا، ان کے بھی تو تھوڑی بہت اطاعت ہونا لازم ہے نا۔ کچھ عقب میں، کچھ جنوب میں، کچھ گھوڑوں کے کمانڈر ہیں، کیولری کمانڈر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا نا حدیث میں، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے میری اطاعت کری اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کری۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے میری نافرمانی کری اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کری۔
ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کری، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کری، ومن عصا امیری، اور جس نے مقرر کردہ میرے امیر کی نافرمانی کری، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کری، اور میری نافرمانی کیا ہے؟ فقد عصا اللہ، اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ ہے وہ چین جو چلے گی۔ اسی وجہ سے جنگ احد میں شکست ہوئی نا، وہ کیولری ان کمانڈر پیچھے سے آ کے حملہ آور کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ جو مورچوں پہ حضور نے اپنے مقرر کردہ امیر بٹھائے تھے وہ آ گئے نیچے، انہوں نے حکم کی نافرمانی کری، دیکھتے ہی دیکھتے پوری فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ حضور جس مقرر کردہ امیر کو بھی ایز اے انڈیویجول یہ ذمہ داری سونپیں، تو ان کا بھی ہمارا تقاضا ہے کہ ان کی بھی ہم لوگ جو ہے ساری کی ساری اطاعت پوری کی پوری طریقے سے کریں۔ اور یہ معاملہ ہمارے آج کے دور میں سمجھ آتا ہے۔ آپ خود سوچیں، حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کم از کم 28 سے 30 لاکھ افراد تو ہوتے ہیں نا۔ اب آپ خود 2 منٹ کے لیے سوچیں، اگر یہ 30 لاکھ حضرات کسی ایک لیڈر کے انڈر جمع ہو جائیں، عظیم الشان انقلاب آئے گا، عظیم الشان، پھر ایک ڈسپلن مینٹین ہوگا۔ سوچیں آپ لوگ، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ تو آپ کے کیا دنیا کے سامنے ہے۔ رہ گئی رسم اعضاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس ہم لوگوں نے کچھ روایات اور کچھ سمجھ لیجئے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انہی پہ ہی پورا دین وابستہ کر کے بیٹھ گئے ہم لوگ۔ مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذبہ، وہ جنوں باقی نہیں ہے، کلمہ و نماز، روزہ و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو ہماری ذات تو باقی نہیں ہے، رہ گئی رسم اعضاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں طاعہ، یعنی یہ منافقین مکہ جو ہیں یہ کہتے ہیں طاعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے حکم قبول کر لیا یا رسول اللہ، آپ جو حکم ہمارے سامنے لا رہے ہیں صحیح بات ہے، ہم جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب آپ کے پاس سے یہ ہٹ جاتے ہیں نبی، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب شب کے وقت یعنی رات کے وقت آپس میں مشورہ کرتے ہیں یہ منافقین، آپ کی محفل سے علیحدہ ہو کے جب راتوں کو اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے یہ گوسپ چل رہی ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اب مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دینی ہے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو وہ بدل دیتے ہیں ایک جماعت میں سے ان کی جو کچھ یہ زبان کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہے تھے۔ یعنی الٹا ثبوت ہے کہ ایک طرف تو آپ کے سامنے بول رہے ہیں طاعہ کہ ہم جو ہے آپ ہی کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ان کے آپسی مشورے میں وہی سازشیں ہیں، وہی پلاننگز ہیں، یہ سارے معاملے ان کے چل رہے ہیں جوں کہ تو واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ بھی رہا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انچی بھیجے ہوئے ہیں، اپنے لکھنے والے بھیجے ہوئے ہیں فرشتے، وہ تو لکھ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان کو اگنور کریں، اعراض کریں، جسٹ اگنور دیم فار اے وائل۔ یہ آپ ان کی پلاننگز کی، ان کی سازشوں کی، ان کی یہ ساری کی ساری محنت کی، ان کی چلت پھرت کی، اور یہ جو آپ کو تکلیف دینے پہ آمادہ ہوئے ہیں، ان کی کوئی فکر کرنے کی آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سمندر کا اس طرح کا جھاگ ہے کہ یہ خود بخود روئے زمین سے ہٹ جائیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، just ignore them for a while، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنا توکل خاص طور پر اللہ پہ کریں۔ یعنی ابھی ان کے معاملے کو درگزر کریں، ایک وقت آئے گا جس طرح جنگ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سزائیں دینا پھر شروع کری، تو اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اینی نیسیسری ایکشن اگینسٹ دیم، جسٹ اگنور دیم فار اے وائل، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل بھی اللہ ہی پہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ آپ کا کارساز، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا انسانوں، کیا ہے منافقین، یہ منافقین کی طرف ہی قول جائے گا، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، روزے تو وہ بھی رکھتے تھے، ورنہ مسلمان کیسے کہلائے جاتے؟ آج تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا، بلکہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق وہ تو پہلی صف میں ہوتا تھا اور جمعے کے روز خطبے سے پہلے حضور سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا لوگوں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ روب جماتا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ سوچا کریں، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، لیکن اس کے لیے ان منافقین کا کیا حال ہے؟
قرآن پہ یہ تو غور ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کے دو کانوں کے درمیان بھیجا ہے ہی نہیں، ایک کان سے قرآن جا رہا ہے، دوسرے کان سے نکل رہا ہے، سروں کے اوپر سے یہ قرآن منڈلاتا ہوا جا رہا ہے۔ اس قرآن پر غور کرو، یہ تو بڑا مضبوط کلام ہے، جامع کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ منطقی طور پر بہت مضبوط ہے، جامع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے تو سارے مسائل کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کو پڑھو تو صحیح، بشرط یہ ہے کہ اس کی قدر سمجھیں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے۔ اور یہ قرآن اگر مجھے اور آپ کو پزیس کر دے ایک دفعہ، تو خدا کی قسم کسی اور کام میں آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ کیا کام ہے، تنخواہ گھس گھس کے 60,000 ہو گئی، 1 لاکھ ہو گئی، 2 لاکھ ہو گئی؟ ور یو کریٹڈ فار دیٹ؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں تو تم دیکھتے بہت کھلم کھلا تضاد، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ یہ قرآن تو بہت جامع کلام ہے، ذرا دیکھو یہ کس ذات سے اتر رہا ہے اور کس پر اتر رہا ہے۔ نغمہ وہی جسے روح سنے اور روح سنائے، یہ تو بہت بڑا نغمہ ہے، اس میں ایک صوتی آہنگ ہے، اس میں ایک کلام کی جامعیت ہے، اس میں ہر مسائل کا حل موجود ہے، بشرط یہ کہ اس قرآن کی وقت سمجھیں، اس کو اپنا امام بنائیں، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس قرآن کو ہمارا امام بنا، نور بنا، ہدایت بنا، رحمت بنا۔ تو قرآن تو آپ کا امام تب بنے گا نا جب آپ یہ تہیہ کریں گے کہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ایسے تو نہیں بنے گا نا امام۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اب دیکھیں یہ ایک اور شرارت منافقین کی یہاں بتائی جا رہی ہے، ایک اور روش، کہ جب کبھی ان پر کوئی خبر آتی تھی، جنگ میں ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ اگر جنگ کے لیے نکلنا ہے، کہ خوف کی کوئی خبر آ رہی ہے، امن کی کوئی خبر آ رہی ہے، تو اس کو نشر کر دیتے تھے، ٹیلی کاسٹ کر دیتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہے ہیں ان منافقین مکہ مدینہ کا ہی معاملہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی، من الامن او الخوف اذاعوا به، چاہے وہ امر، چاہے وہ خبر امن کی ہوتی یا تو کوئی خوف کی ہوتی، فکر کی ہوتی، اذاعوا به، تو اس کو مشہور کر دیتے تھے، ٹیلی کاسٹ کر دیتے تھے، یعنی سارے لوگوں میں بھگدڑ مچا دیتے تھے، پینک مچا دیتے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، دیکھو احد کے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اللہ کے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف جو کہ امور کو زیادہ سمجھتے ہیں، اولو الامر کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان حضرات جو تھے جن کی طرف یہ لوٹایا جاتا، وہ اس کو زیادہ سمجھنے کے حقدار ہوتے اور اس میں تحقیق بھی کر سکتے تھے۔ اگر وہ رسول کی طرف لوٹاتے کہ حضور یہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے، یا جو اولو الامر ہیں، کہ بہرحال اوس کے بھی تو ہیں نا سردار، خزرج کے ہیں، اوس کے ہیں، اسی طریقے سے سعد ابن معاذ ہیں خزرج کے سردار، اب ان تک بات پہنچا دیتے، رسول اللہ تک بات نہیں پہنچا رہے ہیں تو ان سرداروں کی طرف بات پہنچا دیتے، تو وہ لوگ زیادہ صحیح نتیجہ نکال سکتے تھے اس بات کا، کہ اس بات کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، ہمیں کوئی اقدام ان منافقین اور مشرکین کے خلاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن جب وہ ایسی باتیں ہوا میں اڑا دیتے تھے تو لوگوں میں ایک پینک اسٹیٹ مچ جاتی تھی، فکر پھیل جاتی تھی، ٹینشن پھیل جاتی تھی۔ تو یہ بھی یہ معاملہ کرتے تھے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں ہر قسم کے مسلمان وہاں موجود تھے، مکس گیدرنگ تھی مدینہ میں، یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مسلمان کم ہمتی والے بھی ہیں، اسٹرانگ ہمت والے بھی ہیں، تو یہ معاملہ چلتا تھا ایسے لوگوں میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ ہی کا فضل تم لوگوں پر نہ ہوتی، وَرَحْمَتَهُ، اور رحمت ہی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے، بجس تھوڑے، الا قلیلا، مطلب میجورٹی تو اس طرف جھک جاتی۔ اب یہاں آگے جو آیت آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی قتال کے ضمن میں سب سے سخت ہے میرے نزدیک، لیکن اس میں جو سختی ہے وہ لفظی ہے دوستوں، وہ معنوی نہیں ہے، مطلب لفظی نہیں ہے، معنوی ہے، معنوی مطلب معنی کے لحاظ سے آپ لوگ دیکھیں گے بہت سخت ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ تو اللہ کی راہ میں قتال ضرور کیجئے، یہ نبی سے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ تو ان سے جنگ ضرور کریں، لا تکلف الا نفسک، اور اے نبی آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے، لا تکلف الا نفسک، آپ کو اپنی جان کے علاوہ، اپنی ذمہ داری کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں ہے، یعنی اپنی ذات کے اور اہل ایمان کو جتنا بھی آپ، وحرز المؤمنین،
اور ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کو اکساتے رہیے، ترغیب دیتے رہیے جہاد کی۔ اختیار تو نہیں ہے ان پہ، کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر کوئی اور نہیں نکل رہا تو آپ تو نکل پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابو بکر سے کہا گیا تھا کہ اپنے اعتراف میں زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کریں، تو انہوں نے کیا کہا غصے میں کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، میں اکیلا نکل جاؤں گا، تم لوگ کو میرا ساتھ دینا ہے دو، نہیں دینا نہیں دو۔ اسی طریقے سے ابو بکر نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ کیا دین میں کوئی تبدیلی آئے کہ ابھی میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی آئے جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، رضی اللہ عنہ۔ تو یہ معاملہ تھا ان نیک لوگوں کا، تو انہوں نے کوئی اللہ کے ساتھ نہ دے اے نبی پھر بھی آپ کو نکلنا ہے، ہم نے تو بھیجا ہی آپ کو اس فرض منصبی کے لیے کہ دین کو پھیلائیں، اس کے لیے باطل سے ٹکرانا تو ہوگا، تو اے نبی کوئی بھی نہیں نکل رہا، آپ کو تو نکلنا ہے۔ وحرض المؤمنین، حرض کہتے ہیں اکسانا عربی میں، لوگوں کے جذبات کو جگانا، ایمان میں ایک قوت پیدا کرنا، جوش پیدا کرنا، امید دلانا۔ وحرض المؤمنین، اور آپ ان مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہیے۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، آپ کے رب کی طرف سے امید ہے کہ کافروں کا جو زور ہے جنگ کا، اللہ اس کو روک دے گا۔ یعنی اللہ ان کی یہ جو چال ہے کفار کی، اور ان کی یہ جو چلت پھرت ہے، یہ جو پلاننگز ہے، یہ سب اس کو روک دے گا۔ بس اب کچھ عرصے کی بات ہے، اللہ کی مدد تو آئی جاتی ہے۔ واللہ اشد تنکیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی شدید ہے اور سخت ہے سزا دینے میں۔ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور کچھ ہی وقت میں اس کی مدد بھی آ جائے گی۔ یہ وقت آیا جاتا ہے، اب ان میں دم نہیں رہے گا ان کفار میں، اس لیے کہ سن 5 میں دیکھیں غزوہ احزاب میں حضور نے بول دیا تھا اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ قریش اب ہم پر حملہ ہو رہے ہیں، سن 5 میں غزوہ احزاب میں، لیکن اب وہ آئندہ تم لوگوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اے مسلمانوں تم ان لوگوں پر چڑھائی مارو گے۔ اس لیے اگلے سال وہ معاملہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا اور سفر کیا، اور وہاں سے وہ جو ٹریٹی تھی، ایگریمنٹ تھی، وہ ہو گئی ان مکہ کے مشرکوں سے، اور کہہ دیا گیا ان فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور پھر سن 7 میں اللہ نے فتح خیبر بھی عطا فرما دی، اور پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ تالے آٹومیٹک سمجھ لیے کہ کھلتے رہے، اور اسی دوران سورہ صف میں بھی وہ آیت نازل ہو گئی، ان نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ آپ اہل ایمانوں کو آپ اے نبی بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور ختم ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اس دور میں یہ تقاضا تھا کفو ایدیکم، جس سے آج ہم نے اپنا رکوع اسٹارٹ کیا، آغاز کیا کہ اپنے ہاتھوں کو بھی روکے رکھو 12 برس، لیکن ایک وقت آئے گا ہم تمہارے ان ہاتھوں کو کھول دیں گے اور اب تم کفار پر حملہ کرو گے۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو ہم یہ معاملات آٹومیٹک کھولتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اب 2 آیتیں رہ گئی ہیں، یہ پھر خطاب سمجھ لیجئے دوستوں کے مسلمان سے ہو رہا ہے، اور یہاں منافقین سے جو خطاب تھا وہ اب مکمل ہو گیا ہے، جس میں 2 چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں، ایک اطاعت رسول جو بڑی شاق گزر رہی تھی ان پہ پرسوں کی نشست میں، اور ایک قتال فی سبیل اللہ۔ اب یہاں جو معاملہ شروع ہو گیا، یہ انسانی معاشرے کے اندر جو ضمنی خرابیاں ہوتی ہیں اس کا سدباب کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی سفارش کرنی ہوتی ہے کسی کے لیے بھی، یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے، کوئی شخص آپ کو جانتا ہے، اس سے آپ کی سلام دعا ہے، تو آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں، اس کے کام کو صحیح جانتے ہیں اور آپ کی جان پہچان بڑی اچھی ہے تو آپ سفارش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مقدمات کے معاملوں میں بھی انسان سفارش کر دیتا ہے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کو فائل پہ نظر آ رہے ہیں باس، یہ ایسا ہے نہیں، اصل میں انسان بڑا اچھا ہے۔ لہٰذا اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، عدل کے لیے اگر انسان سفارش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ بھی اس کو ثواب دے گا۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کی نوکری لگ جائے تو اللہ بھی ثواب دے گا، تو اس کی نیکی کا بھی اجر پورا ملے گا۔ اس لیے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ میں سے حصہ ملے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کے حصے میں سے اس کو مل جائے گا۔ یعنی کتنے خلوص دل کے ساتھ اس نے سفارش کری تھی، کتنا جو ہے رشوت اس نے نہیں لی تھی، رشوت تو لینی ہی نہیں ہے اس معاملے میں، تو کتنا خوبصورتی سے اس نے، کتنے احسن طریقے سے اس نے، کتنے درجوں کے حساب سے اس نے سفارش کری تھی، نصیب منہا، اس کے حصے میں سے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جس شخص نے بری سفارش کری، یکن لہ کفل منہا، اس کو اسی کی وجہ میں سے حصہ مل جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آپ جھوٹی سفارش کریں، بری سفارش کریں، حقائق کو توڑ موڑ کر اگر آپ سفارش پیش کریں گے تو اس جرم میں آپ بھی اس کے حصے کے برابردار شریک ہوں گے۔
جس جرم کی آپ سفارش کر رہے ہیں. یقل لہو کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگلی آخری آیت میں، آیت نمبر 86 میں فرمایا، یہ بھی ایک اور معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ جب گریٹنگز ہوں، جب ایک دوسرے سے ملا کریں، دوسرے سے ملیں، تو آغاز میں ہم لوگ کیا بولیں، اسٹارٹ میں کیا بولیں؟ اب عیسائی بولتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کچھ لوگ کہتے ہیں صبح بخیر، شب بخیر، یہ ساری چیزیں. اب بولیں کیا ہم لوگ؟ اس کا قاعدہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی سے سمجھا دیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور اے انسانوں جب تم لوگ ایک دوسرے سے ملا کرو اور حیا بولو یعنی سلام بولو، فحیوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کو اچھے الفاظ میں سلام پیش کر دو. اب دیکھیں یہ حیو کا مطلب کیا ہے، اس کا قاعدہ اللہ نے بتایا. یہ عربوں کی روایت تھی، جب کبھی وہ کسی سے ملتے تھے جزیرہ نمایاں عرب میں، تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر زیادہ کرے، دراز کرے. یہ ان کا انداز تھا ملنے کا. اسی سے لفظ نکلا حیو، گریٹنگز، حیا کا. جب تم کو دعا دی جائے، وَإِذَا حُيِّيكُمْ، جب تم کو دعا دی جائے تو تم بھی دعا دو، اور اس سے بہتر دو، بلکہ اور بہتر دو. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور بہتر دو. یعنی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیں آپ لوگ، تو انسان جو ہے اس کی ذہنی ٹینشن دیکھیں کتنے حد تک ختم ہو جائے گی. اور ردوہا، یا تو اس سے اچھا نہیں کر سکتے ہو تو اسی کے سلام کے جواب میں وہی الفاظ ریٹرن کر دو. السلام علیکم اس نے بولا ہے تو وعلیکم السلام ہی بول دو، یا السلام ہی بول دو، کچھ تو بولو. لیکن انسان کیا بولتا ہے؟ انسان اگر کوئی سلام کرے تو جس کے اندر گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سیٹ سمجھتا ہے، اس کو سلام دینے کا جواب دینے تک گزارا نہیں کرتا ایسا انسان. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے، ایک پوری آیت سلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع مبارکہ میں اتاری ہے کہ اگر کوئی تم سے سلام پیش کرے تو سلام کا بہتر جواب دو، ورنہ اسی الفاظ کو دوبارہ لوٹا دو. زندگی میں بہت ایک سمجھ لیجئے حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس میں ایک ہم آہنگی اور محبت پیدا ہوتی ہے. ورنہ کیا ہو، اگر یہ انسان نہ کرے تو انسان کیا سمجھے گا کہ اس کے اندر دیکھو کتنا تکبر ہے، غرور ہے، فساد ہو سکتا ہے، ہم آہنگی جو ہے وہ ایک دم ختم ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب لے گا. یہ بھی حساب لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے السلام کے جواب میں اس کو وعلیکم السلام نہیں بولا، یعنی تمہارے اندر غرور تھا نا اتنا، تم اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے تھے. تو یہ معاملہ ہمارے انسانوں کے درمیان تمہارا نہیں چلے گا. ایک بار تم مسلمان بن گئے ہو تو مسلمان بننے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر سے یہ تکبر اور غرور کی چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دو. تو اللہ کے فضل و کرم سے دوستوں آج ہم لوگ نے یہ 11واں رکوع بھی اپنے اختتام پر پہنچا ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. آج کا رکوع تھوڑا طویل چلا گیا، لیکن امپورٹنٹ یہاں پہ باتیں ہم لوگ نے سمجھ لی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ سے کل ملاقات ہوگی 12ویں رکوع کے ساتھ. اور میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو اتوار تک کا ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہے، اس میں منافقین سے ہی خطاب ہو رہا ہے سورہ النساء میں. تو منافقین کی پوری ڈیٹیل کنورزیشن آپ لوگوں کو کل بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور پرسوں بھی نظر آئے گی. پھر منڈے سے ایک نیا سلسلہ اسٹارٹ ہوگا. اور اسی طریقے سے 5واں پارہ بھی جو نصف ختم ہو گیا، آدھا 5واں پارہ ہو گیا، لیکن سمجھ لیجئے کہ ایک ہفتے کے اندر 5واں پارہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے 1-1.5 ہفتے میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کا بھی انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں آپ سارے کے سارے جو ہے اس ٹیسٹ میں بھی شامل حال رہیں گے. اور جانے سے پہلے آپ لوگوں کو پھر سے جشن آزادی مبارک. اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کو حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، ہر پریشانی، رنج و غم، بلاؤں، جادو، سحر، فتنے، حادثات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.